میرے خدا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ عز وجل ملائکتا سیاحین یبلغونی من امتی السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے نیو پروگرام نعت خواں صحابہ میں ویلکم کہتے ہیں. جی ہاں، یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم صحابہ کرام کے کلام جو انہوں نے نعتیہ اشعار کہے، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا، انشاءاللہ الکریم وہ سنیں گے، اس کی تشریح بھی سنیں گے. ناظرین، یاد رہے، نعت کہنا، نعت پڑھنا، نعت سننا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اور نعت خوانی یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن میں بھی نعت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت طیبہ اور ان کا انداز دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے نعتیہ اشعار کہے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نعت مصطفیٰ کو بیان کیا. کہیں پر یا ایہا المزمل ارشاد ہوا، کہیں یا ایہا المدثر ارشاد ہوا، کہیں یاسین اور طٰہٰ کے لقب سے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا، اور کہیں پر والضحیٰ فرمایا، کہیں پر شاہداً و مبشراً و نذیرا فرمایا، تو کہیں سراجم منیرا فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا، کہیں خاتم النبیین فرمایا، کہیں ورفعنا لک ذکرک فرمایا، اور کہیں انا اعطیناک الکوثر فرمایا. الغرض پورا ہی قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، اور مداح حضور خود صاحب قرآن ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے لکھے ہوئے کلام، انہوں نے جو نعتیہ اشعار کہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور جب بھی عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو ابتدا میں ہی عاشق اکبر صدیق اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز بھی صدیق اکبر کے نعتیہ اشعار سے ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری کی جانب، اور ان سے سنتے ہیں صحابہ کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار اور ان کی شرح. اور یاد رہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے اشعار کی شرح بھی ہم سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نگران پاکستان سے ہم پیارے پیارے کلام بھی سنا کریں گے. عاشقان رسول علماء کے لکھے ہوئے اشعار، اعلیٰ حضرت کے جو اشعار اس مناسبت سے ہوں گے انشاءاللہ طرز میں، وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کیا کریں گے. جی سیدی صدیق اکبر کا نعتیہ کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ وہ بیان فرما رہے تھے کہ سارا قرآن نبی کی نعت پاک، تو مجھے وہ ایک پنجابی عاشق رسول کا شعر یاد آ رہا تھا. جی وہ بھی ہم طرز میں سنیں گے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، آپ دی تعریف
तारीफ विच सारा कुरान पढ़ के तू वे पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। सारा कुरान मेरे नबी की शान व अजमत का बयान कर रहा है। बड़ी प्यारी बात उलमा ने बयान फरमाई। कुरान करीम की आयत 6000 कुछ, 6666 का भी कौल है, 6200 कुछ का भी कौल है। तो उलमा फरमाते हैं कि शान मुस्तफ़ा कुरान में 7000 मरतबा बयान हुई। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हर आयत में एक से ज्यादा मरतबा है। जैसे आपने देखी वो आयत पढ़ी, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अभी एक आयत है, तो नबी, शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर। अब देखिए कि ये हर एक एक जो नाम, शाहिद अब ये मेरे नबी की नात है, मुबश्शिर मेरे नबी की नात है, नज़ीर मेरे नबी की नात है। यानी एक एक लफ्ज का उसकी वजाहत करें, उसके वो मफहूम मायना बयान करें तो नात नहीं, नातें। और नाते मुस्तफ़ा होने के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं। जैसे किसी ने कहा कि कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे। अच्छा, इश्क रसूल का जरिया है नाते पढ़ना, नाते सुनना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत से कौन वाकिफ़ नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने में अव्वलियत इख्तियार फरमाई, हिजरत में अव्वलियत, और कितने खैर के काम अल्लाह पाक ने आपसे लिए, और यार गार यार मज़ार। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो आशिक अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महबूब की जुदाई में बहुत ज़बरदस्त अशार कहे। यानी जैसे आपने वो कहा ना कि ये इश्क मुस्तफ़ा के इज़हार का एक ज़रिया है। वो किसी आशिक रसूल ने कहा, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजरती उनकी, जो ना सुनते नहीं हैं या सुनाते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, कैसी ज़िंदगी गुजरेगी उनकी। खैर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को याद करने का एक ज़रिया नात पढ़ना सुनना भी है। अच्छा, वो अब हों सहाबा की नातें, तो फिर तो क्या ही बात है। इमाम नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो किताब है, कितने सहाबा की नातें आपने जमा की हैं? आपने 4 जिल्दों पर आपकी किताब है और 34 सहाबाई किराम के कलाम उसमें जमा किए हैं, और सैकड़ों अशार उसमें जमा किए गए। सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में कहते हैं, फुजिअना बिन नबी व कान फीना मुक़द्दमना व सय्यिदुनल इमाम लिफ़क़्दि अग़र्र अबयदा हाशिमिय्यिन इमामी नुबुव्वतिन व बिहिल ख़िताम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ुरक़त ने हमें बहुत तकलीफ़ दी। आप हमारे पेशवा, हमारे सरदार और हमारे इमाम थे। हमें तकलीफ़ क्यों ना हो कि वो ज़ाते अक़दस हमसे जुदा हुई जो ताबनाक सफ़ेद रंगत वाले, हाशमी नस्ब वाले, नबूवत के इमाम और ताजदारे ख़त्म रिसालत थे। अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, आपको पेशवा कहकर, आपको सरदार कहकर, अपना सरदार कहकर, अपना इमाम कहकर, और आपको याद कर रहे हैं आपकी सफ़ेद ताबनाक चमकदार सफ़ेद रंगत को याद करके, आपको याद कर रहे हैं आपके नस्ब से कि आप हाशिमी हैं। दुनिया में जितनी भी ख़ानदान है ना, सबसे आला घराना हाशमी घराना है, और नबूवत के इमाम, सारे नबियों के आप इमाम हैं, और अल्लाह पाक ने आप पर नबूवत को ख़त्म फरमाया। यूं सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। और
بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال بارگاہ رسالت میں رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار رنگت والے تھے، نہ حد سے زیادہ سفید نہ بالکل گندمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا، یوں لگتا تھا گویا آپ کا جسم چاندی میں ڈھالا گیا ہے۔ یہ صحابہ کی نعتیں ہیں، اور ان صحابہ کی نعتوں کو اشعار کا جامہ پہنا کر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج سے کوئی 500-600 سال پرانے بزرگ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک خوب روشن تھا، اور تمام صحابہ اس پر متفق ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا، اور احادیث میں لفظ ابیض سے اس کو تعبیر کیا گیا، اور بعض روایات میں کان ابیض ملیحن یہ بھی کہا گیا، بعض میں ابیض ملیح الوجہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سفید تھا مگر اس میں ملاحت تھی۔ ان سے مقصد بھی آپ کے رنگ کی سفیدی بیان کرنا ہے۔ اچھا، ملاحت کیا ہے؟ یہ بطور زائد صفت ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے جو لذت اور تسکین روح کو اور جان کو حاصل ہوتی تھی اس پر دلالت ہے۔ اور علماء نے اور فرمایا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ مفتی اعظم ہند نے کیا کہا، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ آئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حسن کی تقسیم بیان کی کہ ایک حسن ہوتا ہے صبیح، جی، ایک ہوتا ہے ملیح۔ کیا فرق ہے اس میں؟ صبیح جو ہے یہ گورے رنگ کو کہتے ہیں، صحیح۔ اب اس میں اگر سرخی ہو تو اس کو ملیح کہتے ہیں، یعنی گورا رنگ ہے اور اس کے اندر ساتھ سرخی بھی شامل ہے، سرخی کی بھی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، اور اس میں کشش بھی ہو، یہ بھی اس میں شرط ہے کہ وہ سرخی ایسی ہے کہ وہ دلوں کو کھینچ رہی ہے، کشش ہے، اور دیکھنے والا سیراب نہ ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک ایسا تھا۔ کیا بات! دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں لکھا ہے نا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت نے وہ ہمارا نبی، وہ جو مشہور آپ کا کلام ہے، اس کے اندر کیا لکھا، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی کسر، وہ ملیح دلا
سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی نسب کو، آپ کے بلند و بالا نسب کو بھی بیان کیا۔ لفقد اغر ابید ہاشمی امام نبوت و بہ الختام، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں ایک وصف یہ بیان کیا کہ آپ ہاشمی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، یعنی عزت والا کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ ہاشم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ عمر آپ کا نام مبارک، تو بڑے بہادر، بہت سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز۔ انبیاء کرام کی آپ شانیں پڑھیں، سارے مہمان نواز، صحابہ کی شانیں پڑھیں، سارے مہمان نواز، اولیاء اور صلحاء اور علماء کی شانیں پڑھیں، سارے مہمان نواز۔ اللہ ہمیں بھی کر دے مہمان نواز۔ تو ایک سال عرب میں قحط سالی ہوئی، لوگ کھانے کو ترس گئے، تو ملک شام سے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پردادا جان روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکے پہنچے، روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے شوربے کے ساتھ سرید بنا کر حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلایا۔ اس دن سے لوگ آپ کو کہنے لگے ہاشم، روٹیوں کا چورا کرنے والے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک جو ہے یہ سب سے زیادہ عظمت والا اور شان والا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا، لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے، کوئی بھی حسب و نسب والا، نعمت و بزرگی والا آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور امیر علیہ سنت ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ آقا، تیرا ہاشمی گھرانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بھی بیان کی، امام نبوت، نبوت میں سب نبیوں کے امام۔ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت اکابرین اہل سنت کے اشعار، قرآن، حدیث، بزرگوں کی باتیں، نصیحت کی باتیں، یہ کچھ شاعری ہے۔ اور اشعار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم الفاظ میں بہت ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت
حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. حدیث پاک میں کنتو نبیّا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ابھی پتلا نہیں بنا، روح تو بعد میں ڈالی گئی، ابھی پتلا بھی نہیں بنا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا. امیر علیہ سنت ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، تو وہ شب اسرا کہ سارے نبی ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے آگے بڑھے اور سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی. کسی عاشق رسول نے اس کو یوں نظم کیا، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ختم دور رسالت پر لاکھوں سلام. اور دیکھو قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت آپ پر ختم ہوئی. نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے تھے وہ کم سنی میں ہی میرے نبی کے شہزادے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بچپن میں ہی چلے گئے تھے. اور بچوں کو مرد نہیں کہا جاتا، بچوں کو بچے ہی کہا جاتا ہے، کم سن کہا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، بلا شبہ آئیں گے، مگر آپ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے نا، آپ تو پہلے سے نبی ہیں. اور کس شریعت پر عمل کریں گے؟ شریعت مصطفیٰ پر. سبحان اللہ. اور اسی شریعت پر حکم کریں گے. اور جس قبلے کی طرف میرے نبی نے رخ کر کے نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس طرح رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اور یاد رکھیں ناظرین کہ آخری نبی ہونا میرے نبی کا قطعی ہے، قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے. آپ سب سے آخری نبی ہیں، کوئی نبی آپ کے بعد نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، یعنی انکار کرنے والا، کافر، غیر مسلم، اسلام سے خارج. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، کس پیارے انداز سے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر دیا، اور جو شان مصطفیٰ ہے، آپ کا امام الانبیاء ہونا، آپ کا خاتم الانبیاء ہونا، اس کو بھی بیان کر دیا، آپ کے نسب شریف کو بھی بیان کر دیا، اور آپ کے حسن و جمال کو بھی بیان کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عشق برے اشعار جو انہوں نے غم مصطفیٰ میں کہے، وہ ہم نے سنے اور ان کی وضاحت بھی سنی، دیگر عاشقان رسول علماء کے بھی کلام سنے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔